یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں. اسے مسجد اچھی نہیں لگتی، قرآن کی تلاوت اچھی نہیں لگتی، لیکن وہی سینما اچھا لگنے لگ جاتا ہے، بے حیائیاں اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. یہ روح کی بیماری کی علامات ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آدمی کو بخار آتا ہے تو ہر کھانا کڑوا لگتا ہے. اچھا کھانا بھی کڑوا کڑوا لگنے لگتا ہے، حالانکہ کھانا تو اچھا ہی ہوتا ہے. آپ روٹی کھائیں، چاول کھائیں، سالن کھائیں، لیکن منہ کا مزہ نہیں آتا. شدت کے بخار میں ہر چیز کے اندر کڑواہٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر بیماری ہے، بخار. اسی طرح سے نیکیاں اگر کسی کو کڑوی لگتی ہیں تو روح بیمار ہے. روح کی بیماری جب کبھی کسی کے اوپر آتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے راستے کٹھن لگنے لگ جاتے ہیں، کڑوے لگنے لگ جاتے ہیں. تسبیح بھی تمہارے لیے کڑوی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کڑوی لگتی ہے، روزہ بھی بھاری ہے اور نماز کی 2 رکعت بھی بھاری ہے. ہم نے دیکھا ہے فجر کی 2 رکعت جن لوگوں پر بھاری پڑتی ہے وہ اسی ٹائم پر فجر کے وقت میں 2 گھنٹہ جیم آرام سے کر لیتے. بڑے بڑے لوہے کی آلہ جات اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن 2 رکعت بھاری پڑتی ہے. روح کی بیماری ہے. اب روح کی بیماری کے علاج کے لیے ہم نے بہت سارے ہاسپٹل دیکھے، ڈاکٹرز دیکھے، لیکن اس نام سے کوئی ڈاکٹر بھی نہیں، اس نام سے کوئی ہاسپٹل بھی نہیں. اسی کو مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں لکھا ہے: زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. یعنی گناہوں کے زہر کا اگر کوئی شفا خانہ ہے تو میرے مصطفیٰ کا دربار. اور اسی کو قرآن نے کہا: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب مومنین اپنے آپ پر ظلم کر لیں، گناہوں میں آلودہ ہو جائیں، تو اے حبیبی آپ کے دربار میں آئیں. اللہ کا حکم ہے. میں یہ آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کر رہا ہوں 5ویں پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آ جائیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. آپ کے پاس پہنچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ مغفرت طلب کریں، توبہ کریں. اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ یہ فرماتا ہے رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں. رسول بھی آنے والوں کے لیے سفارش کریں. اب آگے نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو پھر وہ لوگ دیکھیں گے عنقریب کہ اللہ بہت رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے روح کی بیماری کا علاج کروانا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے پوری دنیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول یہ آپ کے دربار میں آئیں، آپ کے دربار میں آئیں. اس آیت پر عمل کے اعتبار سے میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی تھے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے ایک گناہ سرزد ہوا اور بے چینی بڑھنے لگی تو بارگاہ مصطفیٰ میں آئے. صحابہ بیٹھے تھے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا غلطی ہوئی، کیا خطا ہے؟ انہوں نے کہا بتا نہیں سکتا سب کے سامنے، بتانے میں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تمہارے متعلق علاج بتایا جائے گا. اب مجھے آپ کو یہی بتانا ہے کہ صحابی رسول ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں صحابی. جب ان سے گناہ سرزد ہوا، خطا سرزد ہوئی، تو مسجد بھی موجود تھی، خانہ کعبہ بھی ہے. اللہ ہی تو بخشش کرنے والا ہے، اللہ ہی مغفرت کرنے والا ہے. اس صحابی رسول نے مسجد کا رخ کیوں نہیں کیا؟ خانہ کعبہ کے پاس کیوں نہیں گئے؟ سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں آئے؟ صحابی کا عمل یہ بتاتا ہے کہ پہلے رسول کی سفارش ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سفارش فرما دے تو اللہ توبہ جلد قبول فرمائے گا. وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ سے زنا ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، کہا کہ تم ہمارے ہاں سے نکل جاؤ. اب وہ زار و قطار رونے لگ گئے، اتنا رونے لگ گئے
کے قدموں میں گر گئے. کہا کہ اگر آپ ناپاک کریں تو پھر میں کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے, تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. یا رسول اللہ, تم سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں؟ اس صحابی نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رو کر کے اپنا جرم کا اقرار کیا تو حضور نے پھر 3 مرتبہ پوچھا, تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ تم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں. کہا تمہیں پتہ ہے زنا کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ انہیں سنسار کیا جائے گا. وادی انم, آج بھی وہ وادی موجود ہے مدینے کے مضافات میں, ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے, صحابہ لے کر کے گئے. اسلام کی ایک عظیم سزا ہے یہ, زنا پر رکھی ہوئی سزا. لوگ اس کا مذاق اگرچہ اڑاتے ہوں کہ اسلام گردن کاٹنے کی اور سنسار کرنے کی اجازت دیتا ہے, حکم دیتا ہے, تمہیں اندازہ نہیں. یہ سزائیں فطرت کے عین مطابق ہیں, اس لیے کہ کینسر کے پھوڑے کو اگر نہ کاٹو گے تو جسم میں زہر پھیل جاتا ہے, اور یہ سزائیں اسی لیے رکھی گئی ہیں کہ معاشرہ ڈس بیلنس نہ ہو. یہ سزا اس وقت تمہیں اچھی لگے گی جب کسی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کر لے. ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی سنا ہے جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, لیکن جب ان کے گھروں کی بچیوں کا ریپ ہوتا ہے تو وہ اعلاناً یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کے ریپسٹ کو اسلام جو سزا دیتا ہے وہی دی جائے. وہ اس چیز کا مطالبہ آج بھی کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے میرے عزیزو, جس طرح تمہاری بیٹی کی عصمت تمہارے لیے عزیز ہے, اسلام ہر بیٹی کی عزت کو وہی عزت مقام دیتا ہے. ہر بیٹی کی عزت کا مقام ہے. انہیں سنسار کرنے کے لیے لے جایا گیا اور صحابہ نے انہیں سنسار کر دیا. ان کی روح پرواز کر گئی. واپس جب آئے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اللہ کے قوانین ہیں, اللہ کے حدود ہیں, اس پر عمل کرنا ضروری ہے, لیکن تقاضۂ بشریت یہ ہے کہ دل بھی تو کسی سے لگا رہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین تھے, آنکھوں سے آنسو تھے. حضور گئے نہیں تھے. صحابہ جب آئے تو حضور نے پوچھا میرے ماعز کو جب مار رہے تھے تم لوگ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ان کو جب مارا جا رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے ترحم لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول مجھ پر رحم کر دیجیے. انہوں نے خود سے اقرار کر کے وہ سزا کو لیا ہے, زبردستی پکڑ کر کے ان کو سزا نہیں دی گئی. ماعز اسلمی جانتے تھے کہ اگر میں دنیا کی سزا لے لوں گا تو محفوظ, اگر قیامت کی سزا کا انتظار کیا تو اس سے 99 گنا زیادہ سزا ہو سکتی ہے. وہ صحابی جانتے تھے, اسی لیے دنیاوی سزا کو انہوں نے ترجیح دی, خود سے قبول کیا کہ مجھے یہی سزا دو, آخرت کی سزا کا میں انتظار نہیں کرنا چاہتا. بہرحال بات یہ ہے کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں گئے, سزا تو ہوئی, لیکن جیسے ہی ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا آقا میرے ہاتھ میں اونٹ کی ایک ہڈی تھی, میں نے وہ لے کر کے ماعز کی کھوپڑی پر مارا تو ان کی کھوپڑی پھٹ گئی اور خون میرے جسم پر آ کر گرا, تو میں یہ سوچ کر کے ہٹ گیا کہ گنہگار کا خون ہے. میرے آقا کو جلال آ گیا, کھڑے ہو گئے, کہا اپنے جملوں کو واپس لو. وہ میرے دربار میں آ کر توبہ کر کے گیا ہے. یہ سزا جو دی جا رہی تھی وہ حدود قائم رکھنے کی سزا ہے, نظام عدل ہے, یہ قانون ہے, لیکن تم نے کیسے کہا کہ وہ گنہگار کا خون تھا, پاپی کا, خطاکار کا خون تھا. تم اپنا جملہ واپس لو, اس لیے کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور یہ بشارت دے کر کے گئے یا رسول اللہ آپ کے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کے عوض اللہ نے پورے مدینے والوں کے گناہ معاف کیے. عزیزان گرامی, یہ واقعہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو ایک بار پہنچ جائے مولا کریم اس کے بھی گناہ معاف کرتا ہے, اس کے متعلقین کے بھی گناہ معاف فرماتا ہے. اسی لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے. اب بات آتی ہے, صحابہ تو گئے حضور کے پاس, جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے, کیونکہ قرآن کہتا ہے آیت پر عمل ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ,
جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آ جائیں. تو ٹھیک ہے، اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا، تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے ہے، اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے. اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، رسول کے دربار میں. اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا، تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں. اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں. اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا. تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا. وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو 2 روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ 2 روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں. اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ نہیں ہو پائے گا. اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا. آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا. یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے. پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا. آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود. بارگاہ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، مولا فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے. عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے. اسی طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی ہیں، حاضری دیا کرتی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے. حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے، قافلوں پر جاتے، اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے. حضرت عبداللہ ابن مبارک
سفر کے لیے نکلے خراسان سے، اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا، ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو، اور صبح جب بیدار ہوئے تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں، ایک گڑھا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے، کچرا ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی، وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی، اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی، اور تھوڑا سا اس میں بچا لیا اور بھاگنے لگی۔ ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے، کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا، اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے؟ تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا۔ وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ، کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ ابن مبارک کا دل سہم گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے، دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی، ان کا دل اتنا پسیج گیا۔ ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے، جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے، سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا، کہا یہ تو لے لے، اب میں حج پر نہیں جا سکتا۔ اب سامان بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا، بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے، اپنے گھر آ گئے۔ خراسان جب واپس آئے، میرے عزیزوں، جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں، کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے، لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے۔ جب گھر آئے، حاجیوں کا قافلہ تو گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی۔ وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن، جو حاجی گئے تھے، گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سبوں نے استقبال کیا، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج سے آئے ہیں۔ تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کے کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ، کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا، عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے، کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا، تو حاضری کا کیا کہنا؟ ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے۔ تو گاؤں والے تھے، پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی رہے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن
جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بار بار بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری نصیب فرمائے۔ حج بیت اللہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آخری یہ میسج ضرور دوں گا کہ اگر نہیں جا سکے عمرہ پر، حج پر، تو تمنا تو رکھو، لیکن جب بھی رات آئے، جب بھی شب ہونے لگے یا گناہ ستانے لگے تو ایسا نہ کرنا کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے رہے، دل کا علاج کرتے رہے، بی پی شوگر تو بڑھتا ہی رہا لیکن روح بیمار ہوتی رہی۔ ایسا نہیں، جب گناہ زیادہ ہو جائیں تو میرے عزیزو تنہائی میں بیٹھو اور میرے مصطفیٰ کو یاد کرو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کہ پلے ہیں، رخ کدھر کرے۔ اور رات کے وقت تنہائی میں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ ایک بار یوں کہہ دینا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جس دن تمہاری یہ آواز لگ جائے گی انشاءاللہ، وہ مدینے والے اتنے غیرت مند ہیں، اتنے غیرت مند ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری کو جب لقوہ ہو گیا تھا، فالج ہو گیا تھا، انہوں نے رات کو سونے سے پہلے غم میں یہ اشعار لکھے تھے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ کے اشعار لکھ کر کے وہ سوئے تھے، امن تذکری جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی، لیکن مقدر جاگا، خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور خواب میں ہی امام بوصیری کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور اپنی ایک چادر عطا کی۔ شرف الدین بوصیری کہتے ہیں صبح جب میں اٹھا تو دیکھا نہ مجھے لقوہ ہے، نہ فالج ہے، نہ پیرالائز ہے، میں صحیح سلامت ہوں، اور خواب میں میرے آقا نے جو چادر دی تھی وہ میری گود میں ابھی بھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ جب